بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ایک تاریخی لحاظ سے بہت مشہور واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا واقعہ، اور اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ حماد الدین زنگی کے گھر 17 شوال 521 ہجری بمطابق فروری 1118 عیسوی کو حضرت نور الدین زنگی کی پیدائش ہوئی، اور وہ حقیقت میں نور بن کر پوری دنیا میں چھانے والے تھے۔ وہ 1118 میں عراق کے شہر تقرد میں پیدا ہوئے اور ترک زنگی خاندان کے رکن بنے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب عیسائیوں نے 1557 ہجری میں ایک سازش مرتب کی کہ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور ان کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی سو رہے تھے، اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے۔ سلطان اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے سلطان کو آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے وہی خواب انہیں نظر آیا، جس میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا۔ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینے جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینے کا راستہ 20 یا 25 دن کا تھا، مگر سلطان نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروائے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرے کو دیکھتے مگر آپ کو وہ 2 چہرے نظر نہ آتے۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہوا؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 افراد جو مغربی ظاہر میں ہیں، جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلایا کرتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینے میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائر اپنے آپ بہت عبادت گزار ظاہر کرتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر سلطان کو بتایا کہ یہ سرنگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سلطان نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون؟ بہت حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر یعنی سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کو ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ تو سلطان نے مزدور بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودوانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سلطان کو سرنگ میں داخل ہو کر قبر انور پر حاضر ہو کر قدمین شریفین صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ یہ واقعہ 558 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کا ہے۔
سلطان نے روضے مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبروں کی حفاظت کے لیے پاسبان موجود رہیں۔ یہ چبوترا ابھی بھی موجود ہے، باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہوئے دائیں جانب ہے۔ بعض زائرین اسے مقام صفا سمجھتے ہیں، حالانکہ مقام صفا مسجد نبوی کے اندر تھا، جبکہ چبوترا اس وقت کی مسجد کے چار دیواری سے باہر۔ یہ ان غیر مسلم لوگوں کی سازش تھی کہ اللہ نے سلطان نور الدین زنگی کے ذریعے ناکام بنا دی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔